السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سہیل عظیم آبادی اور جیلانی والوں کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ ہماری افسانے کی یونٹ چل رہی تھی، یونٹ 6 UGC نیٹ میں یونٹ 6 جو ہے ناول اور افسانے کی، تو اسی میں ہم یہ ناول ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور ہم افسانے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں سہیل عظیم آبادی اور جیلانی والوں بھی شامل ہیں، تو ہم اسی پر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ سہیل عظیم آبادی اردو کے ایک نامور افسانہ نگار ہیں۔ پریم چند کی روایت بہار کی سرزمین پر انہی کے دم سے آگے بڑھی۔ مولوی عبدالحق کی سرپرستی میں انہوں نے بہار میں اردو کے فروغ کی تحریک چلائی تھی۔ کس کی؟ اردو کے فروغ کی تحریک چلائی تھی مولوی عبدالحق کی سرپرستی میں سہیل عظیم آبادی نے۔ اپنے مشہور اخبار ساتھی سے انہیں اس کام میں بہت مدد ملی۔ اس کے علاوہ ماہنامہ تہذیب نے بھی اسی مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ سہیل عظیم آبادی نے بہت سے افسانے لکھے اور ان افسانوں میں حقیقی زندگی کے مرقع پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ ان کے افسانوں کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہے۔ پریم چند کی پیروی میں وہ دیہات کی زندگی کو اپنا موضوع بناتے ہیں، لیکن شہری زندگی کو بھی فراموش نہیں کرتے۔ سہیل عظیم آبادی پر ترقی پسند تحریک کا اثر بھی صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے غریبوں مظلوموں کی حمایت میں جو ہے وہ آواز اٹھائی۔ اپنے افسانوں میں ان کی مسائل کو کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ کس نے؟ سہیل عظیم آبادی نے۔ اب ہے ان کا نام ان کا کیا تھا؟ مجیب الرحمن۔ اس سے بھی سوال بنتے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ تو ان کا اصل نام کیا تھا؟ مجیب الرحمن۔ قلمی نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی۔ پیدائش ان کی 1 جولائی 1911 کو پٹنہ عظیم آباد میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور وفات کب ہوئی ہے؟ تو 29 نومبر 1969، الہ آباد مدفن پٹنہ۔ 1911 میں شاید آل احمد سرور کی بھی پیدائش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، چیک کر لینا۔ 1911 یہ شاید 1911 یا 12 ہی آتا ہے آل احمد سرور کی پیدائش میں، ٹھیک ہے۔ وفات ہوئی ہے 29 نومبر 1969، الہ آباد مدفن پٹنہ، ٹھیک ہے۔ والد ان کے حبیب الرحمن، لیکن الہ آباد اور مدفن پٹنہ ہے۔ اچھا، الہ آباد میں ان کی وفات ہوئی ہے اور مدفن ان کے جو دفنایا گیا وہ پٹنہ میں۔ والد ہیں ان کے حبیب الرحمن۔ شادی ہوئی ہے 1937 میں بی بی شاعرہ خاتون سے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ اس کے بعد انگریزی اسکول میں داخلہ لیا۔ حساب میں کمزور ہونے کی وجہ سے میٹرک میں بار بار فیل ہو جاتی۔ اس سے پہلے ہم نے منٹو کو بھی پڑھا تھا۔ منٹو بھی جو ہے وہ 10ویں کے امتحان میں 3 بار فیل ہوئے تھے، اور شاید 4تھی بار میں پاس ہوئے تھے، لیکن وہ کس میں؟ اردو میں فیل ہوتے، یہ کس میں؟ میتھ میں۔ ادبی زندگی کا آغاز 1932 میں کلکتہ سے نکلنے والا اخبار ہمدرد سے کیا تھا۔ انہوں نے کس سے آغاز کیا تھا؟ ہمدرد سے۔ 1936 میں کلکتہ سے پٹنہ آنے کے بعد کے زمانے میں سہیل عظیم آبادی کی ملاقات بابائے اردو مولوی عبدالحق سے ہوئی، اور وہ ان کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے رفقا میں شامل ہو گئے۔ کون؟ سہیل عظیم آبادی۔ جو ان کی ملاقات کس سے ہوئی تھی؟ تو مولوی عبدالحق سے ہوئی، اور ان کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ان کے رفقا میں کیا ہوئے؟ شامل ہو گئے۔ سہیل عظیم آبادی نے مولوی عبدالحق کی نگرانی میں اردو زبان و ادب کی اشاعت کے لیے رانچی میں چھوٹا ناگپور اردو مرکز کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا ہے، ٹھیک ہے، ادارہ قائم کیا۔ رانچی میں انہیں مسٹر امانوئل پٹو جیسے اردو استاد کی معاونت مل گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک ہال کرائے پر لے کر اسکول قائم کیا۔ سبینہ اسکول نے بہت جلد مقبولیت حاصل کر لی۔ چھوٹا ناگپور اردو مرکز کے ذریعے سہیل عظیم آبادی نے 7 سال میں کئی چھوٹے چھوٹے اردو اسکول قائم کیے تھے۔ تقسیم ہند اور مولوی عبدالحق کے پاکستان جانے کے بعد یہ ادارہ بند ہو گیا، اور سہیل عظیم آبادی رانچی پٹنہ واپس آ گئے۔ کل ہند ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالنے والوں میں سہیل عظیم آبادی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سہیل عظیم آبادی نے 1949 میں پٹنہ سے روزنامہ ساتھی جاری کیا تھا، اور یہ یاد رکھنا، کل ہند ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالنے والوں میں سہیل عظیم آبادی کا بھی نام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
1952 میں سہیل عظیم آبادی نے اپنے دوست عبدالقیوم انصاری کے ساتھ مل کر ماہنامہ تہذیب جاری کیا تھا۔ ان کے دوست کا نام یاد رکھیں، ان کے دوست کون ہیں؟ عبدالقیوم انصاری۔ 1955 میں سہیل عظیم آبادی کی ملازمت آل انڈیا ریڈیو میں ہو گئی۔ پروڈیوسر کی حیثیت سے انہوں نے سری نگر کشمیر میں جوائن کیا، ٹھیک ہے، کہاں پہ؟ کشمیر میں۔ جب بہار اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا تو 1947 میں حکومت بہار کی طرف سے سیکریٹری منتخب ہوئے اور اس عہدے پر 1977 تک فائز رہے۔ 1911 میں ان کی کیا ہوئی تھی؟ پیدائش، اور 1969 میں ان کی کیا ہوئی تھی؟ وفات۔ نہیں 69 نہیں ہے، 79 میں۔ اب بھی ان کی خدمات ہیں، ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ تو پہلا افسانوی مجموعہ ہے الاؤ، 1940، مکتبہ اردو لاہور نے شائع کیا۔ مقدمہ کرشن چندر نے لکھا، اس میں 16 افسانے جو ہیں وہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ الاؤ، اور یہی جو ہے UGC نیٹ میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ اور یہ کہاں سے؟ مکتبہ اردو لاہور نے شائع کیا۔ اور مقدمہ کس نے لکھا؟ تو کرشن چندر، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کا مقدمہ کس نے لکھا؟ الاؤ کا کرشن چندر نے۔ اور اس میں کتنے افسانے ہیں؟ اور الاؤ میں پوچھا جاتا ہے کتنے افسانے ہیں، تو 16 افسانے۔ الاؤ جو ہے سب سے پہلا اس میں الاؤ، پھر ہے اندھیرا اور اجالے، دو مزدور، کھویا ہوا لال، جوار بھاٹا، چوکیدار، ٹوٹا ہوا تارا، شرابی، وہ رات، بخیر تمام، بے چارہ، زبانی، پیٹ کی آگ، چار آنے، قیدی، بھوک۔ ان سب کی آپ ٹرک بنا کر یاد کر لینا، یاد ہو جائے گا آرام سے۔ الاؤ میں شامل افسانے کے کردار ہیں فقبہ اور اکلو، یعنی فقبہ کا چاچا، سامو، بھاڑو، سنبل، چھمی، چھپی، چھیدو، ریتو، کلو، طوفانی میاں، جھپو، دلو، میگ، جمن، محتود، تاتارام، رامدھنی، ٹھیک ہے۔ امپورٹنٹ ہے، اس کے کردار یاد رکھیے گا۔ اندھیرے اور اجالے کے کردار ہیں اختر، زہرا، طوائف۔ دو مزدور کے کردار ہیں سمن کی ماں، بلاکی، زمرہ، ضمیر۔ کھویا ہوا لال میں ہے بوڑھی، بفاتن، یوسف، بفاتن کا لڑکا، نصیر بابو، زمیندار، ٹھیک ہے۔ جوار بھاٹا، اس میں ہے کملا ناتھ بابو، پدما، رمیش بابو۔ چوکیدار میں ہے رام لال، چوکیدار ہے، رام نارائن بابو، یہ زمیندار ہیں، رام چندر، رام نارائن کا بیٹا ہے۔ ٹوٹا ہوا تارا، یہ رمیش، رادھا سریندر پرکاش، اس کے کردار ہیں۔ شرابی، چمپا، بو، شرابی میں جو کردار ہیں وہ ہیں چمپا اور بو۔ بورات میں کون کون سے کردار ہیں؟ تو نارائن، ریاضی، سیٹھ یعقوب اور میں۔ بخیر تمام میں ہیں بوڑھا رامداس، صاحب، طوطا، یہ بخیر تمام میں ہیں۔ بیچارہ میں ہیں رحمو، رضیہ، دلو، منشی۔ اور جوانی میں جو ہیں وہ ہیں سریندر، پربھا کا شوہر ہے، کوسلیہ، شانتی، سریندر کی بہن۔ ایسے تو کردار جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں، ناول کو پڑھ کر ہی جو ہے وہ کردار یاد رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں تو ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ ایک بار ان کا خلاصہ آپ یوٹیوب پر آپ کو خلاصہ بھی مل جائے گا۔ تو ان کے جو خلاصے ہیں اس سے جو ہے وہ کہانی جو ہے دماغ میں رہتی ہے اور کردار بھی دماغ میں رہتے ہیں، لیکن بنا کسی نہ ہی آپ نے سنا اس کا خلاصہ پڑھا، نہ سنا، اور نہ ہی آپ نے پورا افسانہ پڑھا، تو یہ کردار یاد رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پیٹ کی آگ، رحیم، ٹھیک ہے۔ اس میں پیٹ کی آگ میں کون ہے کردار؟ رحیم۔ چار آنے، اس میں ریاض، نشیر۔ قیدی میں ہے رام سنگھ، تیجا سنگھ، چیت سنگھ۔ بھوک میں ہے رامو، حلوائی، عورت۔ خدا کی دین میں ہے چمپا، رجو، منیرن، تمن، رامو۔ شراب میں ہے انوار، ریاض بابو، مکن، مسٹر لین، ارشد۔ اپنا پرایا میں ہے بھٹیار، سپاہی۔ اور ہم تو محبت کرے گا، یہ دوسرا افسانوی مجموعہ ہے وہ ہم تو محبت کرے گا۔
یہ تو اس میں تھا نہیں، یہ پتہ نہیں کیا۔ پھر ان کا ہے دوسرا افسانوی مجموعہ ہے نئے پرانے چراغ 1943، اور پھر ان کے مشہور جو افسانے ہیں وہ ہیں ایک سوال، اور وہ آئیں گے، کاغذ کے ناؤ، اور اسٹیشن پر، کمزوری، کل وہ مر گیا، الاؤ، برسا بھگوان۔ ٹھیک ہے، اب ہم جیلانی بانو کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، ان کے جو کردار وغیرہ ہیں وہ آپ یاد رکھ لینا۔ اس کے علاوہ کے کتنے افسانے ہیں؟ تو 16، اور جو مشہور ہیں تو وہ یہ دیے گئے ہیں۔ اب ہیں جیلانی بانو، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ جیلانی بانو تو اردو زبان کی معروف مصنفہ ہیں۔ حیدرآباد دکن سے تعلق کی بنا پر ان کی اکثر کہانیوں میں حیدرآبادی تہذیب و ثقافت کی جھلک واضح نظر آتی ہے۔ جیلانی بانو 14 جولائی 1936 کو بدایوں اتر پردیش میں پیدا ہوئی۔ اردو ادب سے لگاؤ انہیں اپنے والد صاحب حیرت بدایونی سے وارثی میں ملا، جو اپنے وقت کے معروف شاعر تھے۔ ان کے والد کون تھے؟ حیرت بدایونی، اور پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ بدایوں میں، لیکن بعد میں کہاں چلے گئی تھی؟ حیدرآباد دکن۔ ان کی پرورش خالص ادبی ماحول میں ہوئی۔ اپنے وقت کے بڑے مصنفین مثلاً سجاد ظہیر، مخدوم محی الدین، جگر مراد آبادی، کرشن چندر اور مظہر سلطان پوری وغیرہ ان کا گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ان سب سے یہ متاثر ہوں، اپنے والد سے بھی متاثر تھی، اور ان لوگوں سے کیا ہوا؟ ادبی ماحول بنا۔ اسی ادبی ماحول نے ان کی تربیت اور شخصیت کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کیا۔ ابتدائی عمر سے ہی انہوں نے سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، میر تقی میر، غالب، اقبال، گورکی، چیخوف، موپسا، بیدی، فیض احمد فیض، مزاج، قرۃ العین حیدر اور احمد ندیم قاسمی سمیت تمام بڑے بڑے ادبا کا کام پڑھ لیا۔ ان عظیم مصنفین کی تخلیقات سے مطالعے نے ان کی ادبی صلاحیتوں کو خوب جلا بخشی۔ بہرحال انہوں نے اپنا ایک مخصوص طرز تحریر اپنایا اور کسی بڑے مصنف کی نقل نہیں کی۔ انہوں نے اپنی پہلی کہانی ایک نظر ادھر بھی 1952 میں تحریر کی تھی۔ ان کی شہر آفاق تحریر موم کی مریم نے ماہنامہ سویرا میں شائع ہوتے ہی انہیں شہرت بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ اور یہ موم کی مریم یاد رکھنا امپورٹنٹ ہے، موم کی مریم پوچھا جاتا ہے کس طرح۔ ٹھیک ہے، ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ روشنی کے مینار اور پہلا ناول ایوان غزل تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا۔ ان کی کہانیاں ہمارے معاشرتی رویوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنی زیادہ تر کہانیوں میں معاشرے کے پسے ہوئے غریب طبقے کو موضوع بنایا ہے۔ ان کو ایوارڈ جو ہیں وہ ہیں، انہیں مندرجہ ذیل ایوارڈ ملے: غالب ایوارڈ، دوشیزہ ایوارڈ پاکستان سے، سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ مسکو سے، مہاراشٹر اردو اکیڈمی ایوارڈ، نقوش ایوارڈ پاکستان سے، پدم شری ایوارڈ بھارت سے۔ ان کی تصانیف ہیں ایوان غزل، یہ بھی ناول ہے، بارش سنگ یہ بھی ناول ہے، نروان یہ بھی ناول ہے، جگنو اور ستارے یہ بھی ناول ہے، نغمے کا سفر یہ بھی ناول ہے، اور یہ سارے امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایوان غزل اور بارش سنگ، نروان یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، جگنو اور ستارے، یہ نغمے کا سفر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، چار زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ روشنی کے مینار یہ افسانے ہیں، پرایا گھر یہ سارے افسانے ہیں، رات کے مسافر، راج کا قصہ، یہ کون ہنسا، تریاگ، نئی عورت، سچ کے سوا، بات پھولوں کی، کن، تو یہ سارے افسانے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے حیدرآباد شہر پر بننے والی ڈاکومنٹری حیدرآباد ایک شہر ایک تہذیب کا اسکرپٹ بھی تحریر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کی جو ولادت ہے شارٹ میں دی گئی ہے، ولادت، والد اور وطن، کہ 1936 میں ان کی پیدائش ہوئی بدایوں میں، والد جو ہے ان کی حیرت بدایونی ہے اور وطن ان کا حیدرآباد ہے۔ راستہ بند ہے، اس میں ہے کن، عباس نے کہا، ایک دوست کی ضرورت ہے، درشن کب دو گے، گل نغمہ، یہ راستہ بند ہے، یہ UGC نیٹ میں شامل ہے، اس میں 22 افسانے ہیں، تو افسانے مجموعہ یہ شامل ہے۔ تو اس میں کن، عباس نے کہا، ایک دوست کی ضرورت، درشن کب دو گے، گل نغمہ، ایک شوٹنگ اسکرپٹ، یہ شہر بکاؤ ہے، اسے کس نے مارا، جنت کی تلاش، موت کے بیچ، کیا ٹوٹ گیا، بھاگو بھاگو، آپ کا سواگت ہے منتری جی، پھر پردہ گرتا ہے، کل رات ہمارے گھر مرزا غالب اور عصمت چغتائی آئے تھے، کن، اور پھر ہے یہ کن، یہ اس میں جو ہے وہ اتنے دیے گئے ہیں، باقی اس میں 22 ہیں۔
دور کی آوازیں یہ ایک حدود کا انتخاب ہے. جگنو اور ستارے یہ 1965 میں یہ ناول کا مجموعہ ہے. اس میں 3 ناول ہیں. دیکھیں کیا گزرے ہیں قطرے، جگنو اور ستارے، رات، نغمے کا سفر. اس میں 4 ناول شامل ہیں. اکیلا، پتھر کا جگر، کیمیائے دل، نغمے کا سفر. اور یہ ناول ہے ایوان غزل، ابھی بھی بتایا. یہ ناول جو ہے وہ 1976 میں شائع ہوا. گجراتی، ہندی، انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے. ایوان غزل ویری امپورٹنٹ ہے. بارش سنگ 1984. نرسیا کی باڈی، ٹی وی پلے، منزل پیار کی ٹی وی سیریز. تو یہ ہیں. تو آج کی کلاس ملتے ہیں ہم کو اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ.